تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو اور اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے میں ضلع انتظامیہ اور قصبہ کوپا گنج تھانے کے پولیس کارکن داروغہ صاحبان کی خدمت میں شکریہ کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، جن کی مستعدی اور چوکسی کی بدولت ہم نے سکون و وقار کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کی۔ فرزندان توحید، آج کا یہ دن آسمانوں پر یوم الجائزہ ہے، زمین پر یوم الشکر والکبریاء ہے اور یوم السرور بھی ہے۔ پوری دنیا میں خوشی و مسرت کا دن ہے جب مسلمانان عالم بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہو کر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور عالم کے امن و امان کی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب عالمی منظرنامے پہ نگاہ ڈالی جاتی ہے تو انبیاء کی سرزمین، قبل اول کی سرزمین لہو لہان ہے۔ وہاں تباہیوں بربادی کے مناظر ناقابل بیان ہیں۔ غاصب سے یونی اسرائیل اپنے آقا کی سرپرستی میں مسلسل غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری کیے ہوئے ہے۔ غرضے کی ظالم فرعون کی اقتدار کا محل فلسطینیوں کی لاشوں پر کھڑا ہے۔ ایمانی غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ ایسے ظالم ممالک کی مصنوعات سے کا بائیکاٹ کیا جائے، گریز کیا جائے۔ ذرا اس سے دو قدم نیچے اترتے ہیں، اپنے گھر کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی فرقہ پرستی، نفرت کی آبیاری کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ماب لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ اوقاف کی جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش جاری ہے۔ ورشپ ایکٹ ہونے کے باوجود مسجدوں میں مندروں کی تلاش جاری ہے۔ بغیر فرد جرم عائد کیے ہوئے ہمارے مکانات کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ بے قصور افراد کو جیلے ہوئی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مذہب و فرقہ دیکھ کر انصاف کا ترازو قائم کیا جاتا ہے۔ تاریخ کو خرد برد کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غرض کی مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے تمام حربے آزمائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے غیور مسلمانوں، ہم کائنات کا اٹوٹ حصہ ہیں، ہم نہیں تو کائنات نہیں۔ قرآن کا یہ آفاقی پیغام یاد رکھیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بزدل نہ بننا، خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہونا، سربلندی تمہارا مقدر ہوگی بشرطے کہ تم کامل و مکمل مسلمان بن جاؤ۔ کیوں ہراساں ہے سہیلے فرس عادا سے، کیوں ہراساں ہے سہیلے فرس عادا سے، یہ نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے۔ محترم حاضرین، فلسطین کی حمایت کرنے والے اور وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرنے والوں، ہمیں خوف و ہراس سے باہر نکلنا ہے۔ یہ دنیا میں مظالم کسی جدید انقلاب کی آہٹ کا پتہ دے رہے ہیں۔ جب دنیا سے امن و امان کا خاتمہ ہوگا، جب دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور امن و امان برپا ہوگا، جاء الحق و زہق الباطل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ذرا ہم اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں۔ اعمالکم اموالکم، یہ شامت اعمال ہے۔ ابھی ہم یہاں سے اپنے گھروں کو جائیں گے، لذیذ پکوان سے لطف اندوز ہوں گے۔ ہمارا نوجوان طبقہ جن کی اوقات روح بیدار ہو، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنی چاہیے، تو ان کی اپنی منزل بائک پر نظر آئے گی، اور بائک پر وہ لوڈ کرتے ہوئے، کلا بازیاں کرتے ہوئے ایسا حادثہ پیش آئے گا کہ صبح میں ان کے گھر میں شہنائی بج رہی تھی، شام میں ان کا گھر ماتم قدم میں تبدیل ہو جائے گا۔ دخترانِ ملت، ہماری اولاد کی بیٹیاں نمائش مختلف علاقوں میں لگی ہوئی ہیں، اس کی زینت بنیں گی۔ وہاں ایمان کے ڈکیت، آپ کی عیدی کے ڈکیت، آپ کی عزت و آبرو کے ڈکیت ہاتھ میں بیٹھے ہوئے، تو اس کی ذمہ داری ہے۔ یہی کامل و مکمل ایمان کی پہچان نہیں ہے۔
کامل و مکمل ایمان ہوگا تبھی ابابیلوں کا لشکر اترنے والا ہے، تبھی بدر و حنین میں فرشتے آئیں گے، ورنہ ناقص ایمان پر اللہ کی نصرت غیبی کا وعدہ نہیں ہے۔ تو میرے یارو، علم و عمل کے فرزانے اور دیوانے بنیے، حالات کو بھاپیے، دیکھیے، اس کے مطابق آگے کا قدم بڑھائیے۔ ابھی آپ کے سامنے دعا ہوگی، مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا، پوری دنیا میں کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں جو مظلوم ہو، آفت زدہ ہو، ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ اپنے ملک کے امن و امان کے لیے، خوشحالی کے لیے، خیر سگالی کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ یہ ملک ہمارا دن دونی رات چوگنی ترقی کرے اور اس ملک کے اندر امن و امان برپا ہو۔ اب آخر میں آپ کو ایک بار عید کی بہت ساری مبارکباد پھر پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ خوشی مسرت کے ایام اسلامی شان و شوکت کے ساتھ، اسلامی روایات کے ساتھ گزرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان ہے اسی حوالے سے، محمد دانش ابن جناب مولوی رضوان احمد محلہ باجد پورہ نورانی مارکیٹ اور اس کے چند ساتھی گزشتہ دنوں ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے۔ نوجوانوں یاد رکھیں، آپ حضرات ان تمام بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جلد از روب صحت فرمائے، آمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها وأعنتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا الله یا رحمان یا رحیم۔ اے مولا کریم، تیرے نہایتی حقیر اور ذلیل بندے تیرے دربار میں حاضر تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اے مولا کریم، انہیں اپنا قرب نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام جرموں کو، قصوروں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، رمضان المبارک کے مقدس ایام میں ہم سب دنیاوی کاموں میں مشغول رہے، مبتلا رہے۔ اے اللہ، رمضان کے مبارک ایام کی ہم کوئی قدر نہ کر سکے، بلکہ ہم سے ناقدری ہوئی۔ اے اللہ، ہمارے جرم عظیم کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، رمضان کے مبارک اور مقدس ایام میں، خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں جن بندوں کے لیے مغفرت کے وعدے فرمائے گئے، جہنم کے سے رہائی کے فیصلے فرمائے گئے، اے اللہ، ان خوش نصیب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، ہمارے استحقاق پہ نظر نہ فرمائیے، اپنے کرم پہ نظر فرما۔
اللهم عاملنا بما انت اہل ولا تعاملنا بما نحن اہل۔ اے اللہ، رمضان کے مقدس اور مبارک ایام میں آپ کے شایان نشان ہم سے کوئی بھی عبادت نہ ہو سکی، جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی آپ کی توفیق سے اے مولا کریم انہیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو، تلاوت قرآن کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، جو کوتاہیاں ہو گئی اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، کسی رحمت سے محروم نہ فرمائیے۔ اے مولا کریم، عید الفطر کا عظیم تہوار اسلامی طور طریقے کے مطابق ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہر قسم کے لہو و لعب سے، خرافات سے ہمارے بچوں کی، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ، عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان کسی مشکل کا شکار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اس مشکل کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا کریم، خاص طور سے فلسطین کے، غزہ کے مجبور، مظلوم، بے بس مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ، ہر جانب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ، ان کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ، ان کے بچے جو یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں جو بیوہ ہو گئیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے مناسب، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما دے، بہترین انتظام ان کے لیے پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم، مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی، دینی درسگاہوں کی، دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، دین سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی مدد و نصرت فرمائیے۔ اے مولا کریم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو تندرستی عطا فرما۔ اے مولا کریم، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ اے اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ اے اللہ، جو محتاج ہیں ان کی محتاجگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ادھر گزشتہ چند سالوں سے مسلمان کاروباری اعتبار سے بہت ہی پریشان حال ہیں۔ اے مولا کریم، اپنی رحمت سے کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں، دشواریاں ہیں، اے اللہ اسے دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں خوشحالی پیدا فرما دے۔ اے اللہ، مال کی تنگی دور فرما دے۔ اے اللہ، برکت والی، خیر والی زندگی عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ملت کے، امت کے ایک ایک فرد کو قبول فرما۔ اے اللہ، دین کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم، دین کے احکام کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔